سیدہ آمینہ کہتی ہیں جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، بادل سایہ کر لیتی ہوں، میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، میرا پیر پتھر پہ آتا ہے، پتھر بھی موم بن جاتا ہے، میرا پیر کانٹوں پہ آتا ہے، کانٹا بھی پھول بن جاتا ہے، میں کپڑا پہنتی ہوں، کپڑا بھی خوشبودار ہو جاتا ہے، حجر و شجر مجھے سلام کرتے ہیں۔ جناب آمینہ کہتی ہیں جب میں کنویں پہ جاتی ہوں لوگوں کو پانی لینے کے لیے ڈول کے ساتھ رسی باندھ کے برتن نیچے لٹکانا پڑتا ہے، مگر جب میں کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں کا پانی ابل ابل کے امٹ کے میرے پاؤں کے بوسے بھی لیتا ہے اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنی بات نہیں، کتابوں میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پانی بھرنے جاتی تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا، جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی بھر لیتی جانے لگتی، ادھر کھڑی ہوئی عورتیں فوراً پکڑ لیتی، بہن آمنہ ذرا رک جا، جب تک تو کھڑی رہتی ہے پانی اوپر رہتا ہے، ہم بھی پانی آسانی سے بھر لیتی ہیں۔ تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتی، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رک جاتی تو باقی عورتیں بھی تسلی سے آسانی سے پانی بھر لیتی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے عرب کی عورتوں کو پانی میسر ہوتا۔ تو مجھے کہنے دو عرب کے لوگوں کو جو پانی آسانی سے ملا ہے آقا کی آمد کا صدقہ ہے، عرب کے لوگوں کو جو رزق فراوانی میں ملا ہے آقا کی آمد کا صدقہ ہے، عرب کے ذروں کو جو کہکشائیں ملی ہیں آقا کی آمد کا صدقہ ہے، عرب کے لوگوں کو جو عزت ملی ہے آقا کی آمد کا صدقہ ہے، عرب کے لوگوں کو آج تک جو عزت ملی ہے آقا کی آمد کا صدقہ ہے، کائنات کو جو بہاریں ملی ہیں آقا کی آمد کا صدقہ ہے، مجھے اور آپ کو جو ایمان کا نور ملا ہے آقا کی آمد کا صدقہ ہے۔ توجہ کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حق کو نہیں گئے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تو کتابوں میں آتا ہے اس سال ساری ندیاں پانی سے بھر گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال بارش اتنا ہوئی کہ عرب کی بنجر زمینیں پتھریلی زمینیں وہ بھی سب تو شاداب ہو گئی، اور عرب کے جتنے جانور تھے بکریاں اونٹ انہوں نے اتنا چرا وہ اتنا موٹے ہو گئے کہ اس سال لوگوں کو اتنا زیادہ آمدنی ہوئی کہ لوگ کہتے تھے کس کی آمد کی برکت ہے کہ عرب کی سرزمین سب تو شاداب ہو گئی ہے، جانور موٹے تازے ہو گئے ہیں، ندیوں میں پانی آ گیا ہے اور کنویں بھی پانی سے بھر چکے ہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ کسی اور کے آنے کی برکت نہیں، اللہ کے محبوب کے آنے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، جس سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس سال جتنی عورتیں حمل سے تھیں سب عورتوں میں اللہ رب العزت نے بیٹے تقسیم کیے۔ سبحان اللہ۔ سب عورتوں میں اللہ نے بیٹے تقسیم کیے، کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے جاہلوں کا رواج تھا بیٹی پیدا ہوتی منہ بنا لیتے، بیٹی چلنے کے قابل ہوتی اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آقا کی آمد والے سال ساری عورتوں کو بیٹے اس لیے عطا کیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں تھا کہ رحمت للعالمین کی آمد ہو اور کسی بیٹی پہ ظلم ہو، کسی بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے آمد والے سال بیٹے تقسیم اس لیے کیے تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ رحمت للعالمین دنیا میں آ چکا ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے وہ رحمت والا نبی دنیا میں آ چکا ہے جس نے بیٹی کا مقام دنیا کو بتانا ہے۔ وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے جو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے
جو بیٹی کا مقام دنیا کو بتائے گا، وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے جو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے مجلس میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے جس نے بیٹی کا مقام بتانا ہے، جس نے بیٹی کا تقدس بتانا ہے۔ وہ نبی دنیا میں آ چکا جس نے دنیا کو بتایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ لوگوں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے بیٹی مسلمان کی ہو چاہے بیٹی کافر کی ہو۔ سبحان اللہ۔ صرف بتایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافرہ بیٹی کو لایا گیا، وہ سر سے ننگی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ کملی جس کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائیں، وہ کملی اتار کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی بیٹی کا سر جو ہے نا، جو ننگا تھا، کافر کی بیٹی کا آپ نے پردہ کیا اور آپ نے بتایا لوگوں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے بیٹی مسلمان کی ہو چاہے بیٹی کافر کی ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام بھی بتایا، بہن کا مقام بھی بتایا اور عورت کا مقام بھی بتایا۔ یہ تو میں اور آپ ہیں نا، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سن رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کے خدا کی قسم ایمان کو تازگی ملتی ہے، دل کو روشنی ملتی ہے اور مسلمان کا دل جگمگا اٹھتا ہے۔ مگر توجہ کرنا، جس نبی کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں، جس نبی کے ہم گن گاتے ہیں، جس نبی کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں، جس نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہماری شکلیں آج انسانی شکل میں موجود ہیں، اس نبی نے بیٹی کا مقام بھی بتایا، بہن کا مقام بھی بتایا، ماں کا مقام بھی بتایا، مرد کا مقام بھی بتایا، باپ کی عزت بھی بتائی، اور اسی طرح دنیا میں جتنی خواتین ہیں ان کی عزت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مگر ہم جو کلمہ گو ہیں بہن بیٹی کا مقام نہیں جانتے، بہن بیٹی کا حق کھا جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کسی جنگ سے واپس آئے، صحابہ کے پاس کچھ قیدی تھے، ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی، وہ کہنے لگی تم نے مجھے قید کر لیا، تم نے مجھے باندھ دیا، تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو، جس کو تم اپنا رہبر و رہنما کہتے ہو، جس کو تم اللہ کا محبوب کہتے ہو، جس کو تم امام الانبیاء کہتے ہو، جس کو تم وجہ کائنات کہتے ہو، وہ تمہارا نبی، میں اس کی بہن ہوں، میں اس کی بہن ہوں۔ صحابہ نے کہا اچھا تو ان کی بہن ہے تو ہم خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس عورت پہ پڑی، آقا نے پہچانا تو وہ آقا کی وہ بہن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیتی تھی، جس کا نام شیما تھا، وہ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھائی اور اپنی بہن کو اس پہ بٹھایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا آقا تیرے ان یاروں نے، تیرے ان صحابہ نے مجھے قیدی بنا لیا ہے اور میرے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنا دیا ہے، میں التجا کرنے آئی ہوں، مجھے بھی رہا کیا جائے اور میرے قبیلے کے لوگوں کو بھی رہا کیا جائے۔ تو توجہ کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو عزت اتنا دی ہے، بہن کو مقام اتنا دیا ہے، بہن کا ادب اتنا کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کپڑے بھی دیے، اپنی بہن کو درہم دینار بھی دیے، اپنی بہن کی دعوت بھی کی، کھانا بھی کھلایا، اور بہن کے کہنے پہ بہن کے قبیلے کے تقریباً 300 کے قریب جو قیدی تھے، بہن کے قریب کہنے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رہا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد والے ساتھ ساری عورتوں کو بیٹے اس لیے دیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو رحمت للعالمین دنیا میں آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں
کہ آقا کی آمد بھی ہو، رحمت للعالمین کی آمد بھی ہو اور کسی بیٹی کو زندہ دفن کیا جائے۔ میں اور آپ کتنا خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ ہم اس پر رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کی اس زندگی میں ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا جام نصیب کرے، اور جنت میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔